مفتی صاحب ایک بڑا عجیب سا معاملہ ہے، مطلب سوال پوچھتے ہوئے مجھے عجیب لگ رہا ہے، نہ جانے لوگ ایسی باتیں کیسے کر جاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ قربانی کو جانوروں پر ظلم کا نام، یعنی کہتے ہیں کہ بھئی یہ ظلم کر رہے ہیں آپ لوگ، یعنی بلا وجہ اتنے سارے جانوروں کو قربان کر دیا، تو ایسے لوگوں کو کیا جواب دیا جائے؟ اس سلسلے میں جو یہ اعتراض کیا جاتا ہے نا، عموماً جو روشن خیال لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے، اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ تر سائنس کے طرف سے آنے والی چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں اور اس عقل کی روشنی میں ہی ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ظلم کہا جاتا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ ایک ذی روح کو اپنے نفع کے لیے قربان کر رہے ہیں، اس کی جان کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو پہلے ان سے گزارش یہ ہے کہ ہم بہت سارے ذی روح، صرف یہ قربانی کے جانور نہیں بلکہ اگر ہم دیکھیں نا تو ایک جراثیم، یہ بھی تو ذی روح ہے نا، اس کو بھی ہم اپنے نفع کے لیے بعض اوقات مار دیتے ہیں۔ گھر کے اندر کھٹمل ہو جاتے ہیں تو کوئی بھی اس کو اپنے پاس وہ سنبھال کے نہیں رکھتا کہ چلیں یہ ذی روح ہے تو ہم اس کو سنبھال کے رکھیں، اس کی غذا کا۔ جی میں آگے عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ تو ضرر پہنچاتے ہیں، تو یہاں پہ یہ ذہن آ گیا، لیکن ہے تو آپ کا فائدہ پیش نظر۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے ذی روح کیا صرف جانور یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہی ہے؟ سائنس کے اکارڈنگ تو ذی روح پلانٹس بھی ہیں، پودے بھی ہیں، تو آپ پھر سبزیاں بھی نہ کھائیں کیونکہ آپ ایک ذی روح کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اپنی پوری دنیا کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر یہ معاملات ہیں کہ باقاعدہ چکن تیار ہو رہی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ پیٹس کو پالتے ہیں، خاص طور پر جو بلیاں وغیرہ پالتے ہیں، جو جانوروں کو ایسے پالتے ہیں کہ جو گوشت کھاتے ہیں، تو اب ان جانوروں کے لیے باقاعدہ گوشت لایا جاتا ہے، تو وہ گوشت بھی جو لایا جا رہا ہے وہ کسی دوسرے جانور کو ذبح کر کے ہی لا رہے ہیں نا۔ تو اس میں وہ جانور جس کو آپ ذبح کر کے لا رہے ہیں، جیسے فش لائی جاتی ہے کیٹس کے لیے، تو وہ آپ فش لے کر آ رہے ہیں تو کیا فش نے آپ کو کوئی نقصان پہنچایا تھا؟ نہیں، آپ اپنے جانور کے فائدے کے لیے دوسرے جانور کو لے کر آ رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ تمام جو مخلوقات ہیں یہ انسان کے نفع کے لیے پیدا کی ہیں، تو ہم اسی کے پیش نظر جو ہے وہ پھر قربانی کرتے ہیں، اور یہ اس کو ظلم کہنا، اگر قربانی کا جانور، قربانی کا وقت جانوروں کو ذبح کرنا ظلم ہے، تو پھر جو دیگر امور میں ہم ذی روح کو ذبح کر رہے ہیں، اس کو ضائع کر رہے ہیں، اس کو ختم کر رہے ہیں، تو وہ بھی پھر ظلم قرار دیا جانا چاہیے۔ روز چکن کھائی جا رہی ہے، روز مٹن کھائی جا رہی ہے، جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ تو زیادہ ہوٹلوں میں جا کر یہ بڑے وی آئی پی طریقے سے کھا رہے ہوتے ہیں، اور اس میں کسی جانور نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اچھا، یہاں پر اگر ہم دیکھیں نا ظلم کی بات، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ذبح کرنے کا بھی ہمیں طریقہ بتا دیا کہ جب جانور کو ذبح کرو تو اچھے انداز سے ذبح کرو، اس کے اوپر ظلم نہ کرو اور اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ بلا وجہ۔ لیکن جو یہ اس طرح کے جانور ہوتے ہیں، یہ جو چکن وغیرہ کھا رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر اعتراض کرنے والے لوگ، وہ اکثر کرنٹ دے کر جانوروں کو مارا جاتا ہے، تو یہ کرنٹ دے کر جانور کو مارنا، اس کو کرنٹ دے کر جانور کے اوپر تکلیف پہنچانا، یہ زیادہ اذیت ناک ہے، جبکہ ہمارے یہاں پر ہم چھریوں کو تیز کر کے پھر جانور کو ذبح کرتے ہیں، اس میں زیادہ تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، یعنی بڑے ہی اعتدال کے ساتھ قربانی کی جاتی ہے، الحمدللہ۔ جی الحمدللہ، ظلم کا تو کوئی شائبہ بھی نہیں ہے ہمارے یہاں پہ۔ اگر کوئی بالفرض کوئی ظلم کرتا نظر بھی آ جائے نا تو اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں کہ آپ یہ جانور پر ظلم نہیں کریں، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تکریم کو بیان فرمایا۔